بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کے 7ویں لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور یہ 7واں لیکچر بھی عزیز طلباء سبق نواب محسن الملک سے متعلق ہے، جس کے لکھاری مصنف بابائے اردو مولوی عبدالحق ہیں، اور یہ سبق صنف کے اعتبار سے خاکہ جس کتاب سے لیا گیا ہے یا اخذ کیا گیا ہے چند ہم اثر۔ عزیز طلباء پیج نمبر 17 اور سیکنڈ اقتباس سے دوسرے پیراگراف سے، جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ ہوتا یوں ہے کہ جب ایک فرد اقتصادی طور پر، معاشرتی طور پر، یا پھر ایک قوم اقتصادی طور پر، معاشرتی طور پر پسماندہ رہ جاتی ہے، بہت کمزور ہو جاتی ہے، تب ایسے لوگوں یا ایسے افراد یا ایسی قوم کے اندر مذہبی جذبہ عروج پا جاتا ہے۔ تو ہوا یہی کہ اس زمانے میں مذہبی جذبہ بڑھا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، یہ میں نے لکھ دیا ہے، متعدد تعداد میں زیادہ، کئی، اور اسباب یہ جمع ہے سبب کی، معنی وجوہات۔ ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، یعنی نا امید ہو جاتا ہے، تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے، مذہب کے امان میں آنا چاہتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال، یعنی مسلمان اقتصادی طور پر کمزور ہو چکے تھے، اور اقبال کہتے ہیں عروج کو، بلندی کو، ترقی کو۔ نہ مسلمانوں کے پاس دولت تھی، نہ عروج اور ترقی باقی رہی، جاہ و ثروت، شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ، سب کچھ کھو چکے تھے، یعنی اب یہ چیزیں ان کے پاس موجود نہیں تھیں۔ ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ صرف مذہب تھا اور مذہب کی بنیاد پر وہ زندگی بسر کر رہے تھے، اسے زیادہ وہ عزیز بھی رکھتے تھے اور مذہبی پہلوؤں کا خیال بھی رکھا کرتے تھے۔ ذرا سی بدگمانی پر ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے، یعنی اگر کہیں شک و شبے والی بات ہوتی کہ ہمارے مذہب کے خلاف یہ سرگرمی اختیار کی جا رہی ہے، تو وہ طیش میں آ جاتے، غصے میں آ جاتے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف، لکھاری یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو۔ قلم فرسائی کرنا، تحریر کرنا، یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے، یہ سر سید اور ان کے رفقا کو نیچری کہا جاتا تھا، کہ یہ عقل کے معیار پر مذہب کو پرکھ کر دنیا سے تسلیم کروانا چاہتے ہیں، یعنی عقلی دلائل کے ساتھ ہی اسلام کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان پر نیچریت کا دھبا لگا ہوا تھا، اور اپنے خیال میں بد مذہب و بد عقیدہ سمجھے جاتے تھے، یعنی عام مسلمان انہیں کہتے برے مذہب والے، برے نظریے والے۔ یہاں تک کہ ان نیچریوں کا بھی اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا مذہب کے ساتھ ہی تھا۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے، مرشد کہا جاتا ہے بڑے کو، گرو کو۔ ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی، مثلا نواب محسن الملک، جن کا ذکر ابھی چل رہا ہے، جن سے متعلق ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، مولانا الطاف حسین حالی، جنہوں نے سر سید کے ساتھ مل کر کام کیا اور سر سید کے مشن کو آگے بڑھایا، اور سر سید کے ایمان پر مد و جزر اسلام لکھی، اور ان کی یہ نظم مسدس حالی کے نام سے شہرت پا گئی۔ مولوی مشتاق حسین، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سر سید سے متاثر ہوئے، سر سید کے ساتھ کام کیا، اور بعد میں ان سے جدا ہو کر اپنا ایک علیحدہ تعلیمی نظام
مرتب کیا ندوۃ العلماء کے نام سے لکھنؤ میں، اور بعد میں لکھنؤ سے اعظم گڑھ آئے تو وہاں دارالمصنفین کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کے لیے اپنا کتب خانہ، اپنا گھر، اپنا باغ وقف کر دیا۔ چراغ علی، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، جنہیں اردو کا پہلا ناول نگار ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، وغیرہ خواہ کچھ ہی لکھتے، یعنی چاہے کچھ بھی لکھتے، تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی، یعنی ان کی باتیں مذہب پر آ کر ہی ختم ہوتی تھیں۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا سے ہی مذہبی لگاؤ تھا، مذہب سے الفت اور محبت تھی۔ پہلے وہ میلاد پڑھتے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرتے، اور واعظ کہتے تھے۔ واعظ کہنا تقریر کرنا۔ ان کی ایک ہی تصنیف، ایک ہی کتاب جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج، طریقے، راستے سے اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، جیسے کوئی داستان لکھتا ہے، کہانی لکھتا ہے، افسانہ لکھتا ہے، ناول لکھتا ہے، شعر و شاعری کرتا ہے، اگرچہ ان کی تحریر کا یہ انداز نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے، جس کے اندر روانی، یعنی مسلسل لکھتے جانا، فصاحت، وضاحت کے ساتھ لکھنا، تسلسل بیان، بیان کے اندر ربط، ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، واضح طور پر موجود ہے، یعنی ان کی بات سمجھ آتی ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، آپ نے اسے انڈر لائن کرنا ہے۔ انگریزی کو پوچھا جائے گا کہ نواب محسن ملک کون سی زبان نہیں جانتے تھے، تو 4 آپشن ہوں گے، اردو، فارسی، عربی، انگریزی، تو آپ کا جواب ہوگا انگریزی۔ لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، انگریزی سمجھ لیتے تھے، پڑھوا کر سن لیتے، یا پھر اگر کچھ مشکل انگریزی ہوتی تو اس کی اردو میں ٹرانسلیشن یا اردو میں ترجمہ کرا کے ان خیالات تک پہنچا کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے، یعنی مغرب یا مغربی علوم سے آگاہی انہوں نے حاصل کی۔ تو بیٹا پیج نمبر 17 پہ یہ لاسٹ اقتباس، تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، یہ ادبی جملہ ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جب وہ بات کرتے، جب گفتگو کرتے، جب کلام کرتے، جب واعظ کہتے یا تقریر کرتے، تو ان کے لب و لہجے میں مٹھاس اور شیرینی موجود ہوتی تھی۔ اچھے لب و لہجے میں گفتگو کرتے، لوگ ان کی تقریر سے، ان کے واعظ سے متاثر ہوتے۔ فراز نے کہا ہے کہ سنا ہے بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو ان اوصاف کے حامل نواب محسن الملک، سر سید ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور ان کی تقریر کرنے کا انداز اعلیٰ پائے کا تھا۔ آواز میں شیرینی یعنی مٹھاس اور دلکشی تھی، دل کو موہ لیتی تھی ان کی آواز۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے، ان کی ذہانت، ذہن کی تیزی، عقل مندی اور لیاقت، لیاقت کہا جاتا ہے قابلیت کو، صلاحیت کو، قائل ہو جاتے، قائل ہو جانا، مان لینا۔ ان کی خوش بیانی، میٹھے لب و لہجے میں گفتگو کرنا ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ دکن میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے، تو بیٹا امراض یہ جمع ہے مرض کی، اور مانی ہوئے بیماریاں، اور مرض لفظ تذکیر و تانیث کے حوالے سے مذکر۔ وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، یعنی سردیوں میں سخت سردیاں، گرمیوں میں سخت گرمیاں، تو ایسے موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر حیدرآباد دکن کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے کو چلے جاتے جہاں کی آب و ہوا خوشگوار ہوتی۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے، یعنی ممبئی جو ساحلی شہر ہے۔ بدر الدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن، کام، مقصد اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ
واضح انداز میں اور پردرد تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ دیدہ ہونا، آنکھوں میں پانی کا آ جانا، آنسوں کا آ جانا، اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت، پرانی مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا، اور ایک گراں قدر یعنی بہت بڑی مقدار میں عطیہ، تحفہ، انعام، سوغات، ہدیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا۔ جو آدمی مخالف تھا اب وہی کالج کو تحفہ دے رہا تھا، ہدیہ دے رہا تھا، ڈونیشن دے رہا تھا۔ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا، یہ تنظیم 1886 عیسوی میں قائم کی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چندہ جمع کر کے ان علاقوں میں کوئی مدرسہ یا پرائمری مدرسہ یا سکول قائم کیا جائے جہاں مسلمانوں کو تعلیمی مواقع نہیں مل رہے۔ تو اس کے صدر بھی بدر الدین طیب جی ہوئے۔ اب بیٹا یہاں ایک کویسچن پوچھا جائے گا آپ سے کہ سر سید کے مشن اور علی گڑھ کالج کے مخالف کون تھے، تو وہ نام ہے بدر الدین طیب جی۔ آپ اسے انڈر لائن کر لیں گے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور اندیشہ یعنی یہ خوف، یہ ڈر پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے، کہیں جلسہ ختم نہ ہو جائے، تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، میٹھا لب و لہجہ، فصاحت، واضح انداز میں بات کو پہنچانا، اور ظرافت کہتے ہیں خوش طبعی کو، خوش مزاجی کو، جادو کا کام کر جاتی تھی۔ منغز، بگڑے ہوئے، برے، غیظ رکھنے والے، بغض رکھنے والے، اور مقدر گدلے چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے تھے، یعنی ان چہروں پر تر و تازگی نظر آتی تھی اور ہنستے مسکراتے نظر آتے تھے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی، خوش طبعی کا مٹھاس بڑا مزہ دیتا تھا۔ باتوں میں ظرافت، کبھی کبھی شوخی، تو بیٹا شوخی کہا جاتا ہے بانک پن کو۔ یہ لفظ شوخی مراد بانک پن، تو بانک پن ایک ایسا انداز کہ جس میں کوئی کسی وضع کو یا عادت کو اختیار کر لے اور مرتے دم تک اس عادت کو نہ چھوڑے، تو ایسی عادت جو ہے بانکی عادت کہلاتی ہے، یا بانک پن کہلاتا ہے، یا شوخی کہلاتی ہے۔ فیض نے کہا تھا کرو کجمی پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گمانا ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ یعنی مرنے کے بعد بھی وہ بانک پن جو زندگی میں چہرے پر موجود ہوتا تھا، بعد از وفات بھی وہ بانک پن میرے چہرے پر موجود ہے۔ اور کہیں یہ دشمن گمان نہ کر بیٹھیں کہ فیض تو روتا ہوا اور منہ بسورے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ ہنسی، وہ شوخی، وہ ظرافت، وہ بانک پن آج بھی چہرے پر موجود ہے۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا، بڑا اچھا طریقہ آتا تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز، محبت بھرے لہجے میں بات کہتے، اس طرح ہمت افزائی کرتے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو خود کام نہیں کرتے، لیکن دوسروں سے کام لینے کا انہیں طریقہ آتا ہے، اور وہ بھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ ان کے لیے کام سر انجام دے دیتے ہیں۔ اور ایک طرح کا طبقہ وہ ہے جو خود دوسروں سے کام نہیں لے سکتا لیکن خود کام کرتا ہے، اور وہ بھی اپنی زندگی آرام سے گزار جاتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو نہ کسی اور سے کام لے سکتے ہیں، نہ خود کام کرتے ہیں، ساری عمر اپنے نصیب کا رونا روتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں یہ نہیں لکھا، اللہ نے ہمارے مقدر میں یہ نہیں لکھا۔ جبکہ نواب محسن ملک کا تعلق پہلے طبقے سے تھا۔ اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کر دیتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل کے معنی ہے ماننا، پورا کرنا، ایسی تندہی، محنت سے اور شوق سے کرتے تھے کہ جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ یعنی انہیں کہ ذمہ لگتا تھا کہ اس کام کو کر کے دیں، اور وہ اسی کام کو سر انجام دیتے تھے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا۔
ملکہ کہتے ہیں بیٹا خوبی کو، تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے۔ بھانپ لینا، اندازہ لگا لینا۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ صرف لوگ کہتے ہیں کہ جو شرفاء ہیں، شریف انسان ہیں، ہم ان کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے، اور بدماش ٹائپ کے لوگ، ان کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو نفسیاتی طور پر ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جو شریر ہے اس سے کام اسی انداز میں لو۔ مثال کے طور پر اگر کلاس کے اندر ایک بچہ شریر ہے تو اسے کلاس کا مانیٹر بنا دو، تو وہ اپنی شرارتوں سے بھی باز آ جائے گا اور دوسروں کو بھی شرارتوں سے روکے گا۔ اور اگر بچہ شریف ہے، ہم اسے مانیٹر بنا دیتے ہیں تو دوسروں کی شرارتوں کا بھی اسے کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا، اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے، کیونکہ انگریزی وہ جانتے نہیں تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھیں، مذاق بامانی ذوق، ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں موجود تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں، سر سید کی وفات ہوئی 1898 عیسوی میں، اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا، کیونکہ ہندو یہ چاہتے تھے کہ اردو کو موقوف کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور بھاشا زبان کو اردو کی جگہ پر رائج کر دیا جائے۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی، کمزور ہو چکے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے کووا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ لیکن ایسی حالت میں بھی اس جواں ہمت بڈھے نے، یعنی جوانوں جیسا حوصلہ رکھنے والے بزرگ آدمی نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی۔ محسن ملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے انجمن قائم کی گئی، جس کے صدر مولوی عبدالحق بنے، جس کا ایک عظیم و شان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں نواب محسن ملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا، اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی کہ اردو کی ہم نے حمایت کرنی ہے، اردو کی ہم نے معاونت کرنی ہے، اور اپنی زبان کو زندہ رکھنا ہے۔ محبت کا قانون میں رس گھولتے ہیں، یہ اردو زبان ہے جو ہم بولتے ہیں، یعنی اردو سے الفت اور محبت کا اظہار کرنا ہے۔ نواب محسن ملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے، یعنی اسی سڑک پر چلتے رہے، اسی مشن کے لیے کام کرتے رہے، اسی مقصد کے لیے کام کرتے رہے جس مقصد کی داغ بیل بنیاد سر سید احمد خان رکھ کر گئے تھے۔ سید کے بعد محسن الملک نے، سید سے مراد کون ہے؟ سر سید احمد خان۔ محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا، یعنی وفا کی جیسے ان کے کام کے ساتھ، اور آگے بڑھایا، ترقی دی اسے، یہ انہی کا کام ہے۔ یہ لفظ انہی کا کام اصل میں ایک اصطلاح، ایک ٹرم ہے۔ اقبال نے ایک مقام پر کہا ہے کہ یہ مقام تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، یہ انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد، یعنی وہ کام فرشتے بھی سر انجام نہیں دے سکتے جو ایک بڑے حوصلے والا انسان سر انجام دے جاتا ہے۔ اس کے لیے میں مثال دوں گا کہ معراج والی رات سدرۃ المنتہا پر جبرائیل رک گیا اور کہا کہ میں آگے نہیں جاتا، میرے پر جلتے ہیں، اگر میں آگے گیا تو میں راکھ ہو جاؤں گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر سیدنا صدیق اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہتے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جاتا ہوں تو میں جل جاؤں گا، میں راکھ ہو جاؤں گا، میرا وجود باقی نہیں رہے گا۔ چاہے راکھ ہو جاتے، وجود باقی نہ بچتا، نبی کریم کو کبھی انکار نہ کرتے۔ اس لیے اقبال نے کہا یہ انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، یعنی کوئی ایسی عمارت بنا دینا، کوئی ایسی نشانی بنا دینا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ یاد رکھے جائیں، کوئی بنائے یا نہ بنائے،
محسن ملک کا کام ان کے لیے سب سے بڑی یادگار ہے، یعنی محسن ملک نے جس انداز میں سر سید کے کام کو نبھایا، بڑھایا اور اس کے لیے کام کیا، یہی ان کے لیے یادگار ہے۔ مزید طلبہ آج کے لیکچر کو میں یہیں پر اختتام تک پہنچاتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔